السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. 30 اکتوبر 2011 میں شروع ہونے والا پی ٹی آئی کا سفر آج پھر جو آج سے تقریباً 3 4 روز پہلے جو ہے عمران خان صاحب نے اسی جگہ پہ جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو 2011 میں ایک سفر شروع ہوا اور جو آج کی تاریخ ہے اس دوران پی ٹی آئی نے کیا کیا حاصل کیا 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 کھویا, اس ملک کے لیے کیا کچھ کر سکی یا اس ملک کے خلاف کیا کچھ اس نے کیا. اس حوالے سے میرے ساتھ جو آج میرے دوست اس میں شامل ہیں, اسلام آباد سے جو ہیں وہ عابد دھاری والا صاحب ہیں, اور کراچی سے جو ہیں فرحان عباس صاحب ہیں. یہ بھی الحمدللہ ہماری جو ہے ایک بڑی اچھی ایک کوشش ہوتی ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ اس پروگرام میں شامل ہو جاتا ہے. اسلام آباد کی آواز بھی یہاں پہ موجود ہے, کراچی کی آواز بھی موجود ہے, میں خود لاہور سے موجود ہوں. تو الحمدللہ یہ ہم پورے پاکستان کی آواز کو وہ اس پروگرام کے تحت لے کے جا رہا ہوں. تو عابد بھائی اور فرحان بھائی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. تو جی بھائی عابد شکریہ. بھائی, 2011 30 اکتوبر سے شروع ہونے والا یہ سفر اور آج پھر وہی دن آ پہنچا ہے, اس سارے سفر کو آپ مختصراً کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ میاں صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو 30 اکتوبر 2011 کو جو سفر پی ٹی اے کا سٹارٹ ہوا تھا وہ بیساکھیوں پہ سٹارٹ ہوا تھا, اور سرپرستوں نے ہی وہ سٹارٹ کروایا تھا. آج کے دن جو یہ پھر وہی تاریخ دہرانے جا رہے ہیں, لیکن پیسہ تو ان کے پاس ہے, اور ففتھ جنریشن وار کی جو ان کے پاس ایک اسٹریٹجی ہے وہ بھی موجود ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس طریقے سے یہ اس گراؤنڈ کو بھر سکیں گے, کیونکہ جب سر پر سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ اس کا سینیریو کچھ اور ہوتا ہے, جب وہ نہیں ہوتے تو کچھ اور ہوتا ہے. پھر دوسری بات آپ نے کی انہوں نے ملک کے لیے کیا کیا اور عوام کے لیے کیا کیا. آئی تھنک کہ اگر دیکھا جائے ملک کے لیے انہوں نے یہ کچھ کیا کہ پاکستان کے اوپر 20,000 ارب کا قرضہ چڑھا دیا, اور عوام کو جو آج مہنگائی یعنی کی چکی تین میں سال پس رہے تین ہیں. سال آٹھ مہینے میں 3 سال 8 مہینے میں, ٹھیک ٹھیک. بالکل 3 سال 8 مہینے میں آپ نے درست فرمایا کہ انہوں نے 20,000 ارب کا قرضہ چڑھا دیا. اور جو پچھلے اور 75 سال سے پورے پاکستان کے اوپر قرضہ رہا ہے وہ کتنا تھا؟ وہ 23,890 ارب روپے تھا. یعنی کہ یہ تقریباً کوئی 80% قرضہ جو ہے صرف 3 سال 8 مہینے کا بنتا. جی بالکل 80% بنتا ہے, لیکن یہ 76 مانتے ہیں, چلے ہم 76 بھی مان لیں پرسنٹ. میں کہتا ہوں 75 تو مان لیں, آپ چھوڑ دیں 1% اور تو اس کو رعایت دے دیں آپ. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ انہوں نے کون سی ڈیولپمنٹ کی ہے, کون سا میگا پروجیکٹ لگایا ہے. جو مجھے میگا پروجیکٹ نظر آتا ہے وہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو ان کی یوتھ ہے میگا پروجیکٹ تو وہی ہے کہ جس کو انہوں نے ففتھ جنریشن وارئر کہا گیا, اور جن کے ذریعے ملک میں افراتفری پھیلائی گئی, ملک میں ایک ایسی عوام میں ایک ایسی خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیا گیا, گھروں میں تقسیم کر دی گئی. مجھے تو یہی لگتا ہے. اس طرح عابد بھائی نے کہا ہے کہ جی 20,000 بلین جو ہے وہ قرضہ لیا گیا لیکن وہ نظر نہیں آتا. آپ بتائیں کہ کہاں پہ وہ لگا قرضہ جو لیا گیا؟ Thank you very much, Amir, and Assalamu alaikum, Abid bhai and Amir. وعلیکم 20,000 بلین کا قرضہ, میگا پروجیکٹ, یار کیسی باتیں کرتے ہیں. کیا کپتان کو چریا تھا یار, کپتان نے اتنا کام کیا. عابد بھائی, عثمان بزدار کی کرپشن کی کہانیاں کم ہے, اتنا بڑا پروجیکٹ تھا. وہ گوگی, وہ پنکی پیرنی, اور پھر اس کے بعد اس کی اپنی بہنیں, اس کا اپنا بھانجا, کرپشن کے اس نے انبار لگائے, بڑے میگا پروجیکٹ کیے اس نے. یعنی کہ فرحان بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فرح گوگی تھی, عثمان بزدار تھا, احسان نیازی تھا, اور وہ کیا کہتے ہیں سابقہ خاتون اول, میں تو وہ پنکی پیرنی یا جادوگرنی نہیں میں کہتا, میں اسے اوائڈ کرتا ہوتا ہوں, لیکن کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ وہ پروجیکٹ تھے 20,000 بلین لگا کے جو کھڑے کیے گئے؟ عامر اور کیا یار, بنی گالا کی شانہ زندگی, نہ تیرا کوئی کام ہے نہ تیرا کاروبار ہے, لیکن تو تیرے بہن بھائی سب امیر ہیں اور کھرب پتی ہو گیا, پھر تو ایماندار بھی ہے. سب سے لیکن بڑی بات تو یہ ہے. فرحان بھائی امیر دیکھیں, جو عمران خان صاحب کی جو بہن ہے انہوں نے تو سلائی مشینوں سے جو ہے وہ محنت کر کے انہوں نے کمایا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے میاں قرضہ؟ صاحب وہ سلائی مشینیں مجھے بھی دے دیں, نہیں یہ دو تو چار آپ سلائی کو دے مشینیں سکتے ہیں. ہیں, یہ تو آپ عمران خان صاحب دے سکتے ہیں, یا پھر وہ سلائی مشین جو چلانے میں والے انہیں ہیں سے مانگ رہا ہوں, میں انہیں سے عامر مانگ یہ رہا ہوں کہ سلائی وہ دو. مشین پتہ کون سی ہے؟ یہ وینڈنگ مشین ہے. اس کے اندر 1 روپیہ ڈالو اور پہیا سا گھماتے جاؤ نا تو پھر نوٹ نکلتے چلے جاتے ہیں, نکلتے چلے جاتے ہیں. اوکے اوکے. یہ ایگزیکٹلی وینڈنگ ایگزیکٹلی. مشین ہے.
سو کرپشن کی لازوال داستانیں یار عامر ان کی آپ کوئی ایک بندہ آپ شروع کرو عامر کیانی سے. جب وہ وزیر صحت تھا سب سے پہلا اسکینڈل اس کے اوپر بنا, اس پہ کیا ایکشن ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. زلفی بخاری آپ کے سامنے ہے, کیا ایکشن ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. یہ جو شہباز گل ہے, کووڈ کے زمانے میں جو اسپٹنک ویکسین آئی تھی رشیا سے جو امپورٹ ہوئی تھی, وہ اس کو دی گئی تھی, اس کی کمپنی کو کانٹریکٹ ملا تھا, اس نے وہ کانٹریکٹ آگے بیچا. دے میڈ دیئر فارچونز. عامر ان کو $20 بلین کا قرضہ ہو, $40 بلین کا قبضہ ہو, وہ قرضہ ہو, دے گیو اے ڈیم اباؤٹ اٹ. لوگوں کی فکر تھی نہیں. 3.5 سال منڈ کے لٹا پنجاب کو اور وفاق نے, دونوں نے مل کے. خیبر پختونخوا کی کہانیاں بھی تیار ہو جاؤ, اگلے ایک ہفتے میں ایسی زبردست فلٹوس کہانیاں آنے والی ہیں, آپ کی طبیعتیں خوش ہو جائیں گی. جو کہتا تھا نا کہ وہ جنگلہ بس سے قوم نہیں بنتی, سڑکوں سے قوم نہیں بنتی, اور پھر مراد سعید کو اس نے اپنی پارٹی کا سب سے بڑا وہ کام کرنے پہ پرفارمنس اس نے ایوارڈ دیا. ابھی وہ ایوارڈ اس کو پرفارمنس میں نہیں ملا تھا, اس کو ایوارڈ ملا تھا کرپشن کا نیا ریکارڈ بنانے پہ. ایک ہفتہ ٹھہر جائے, سامنے کہانیاں آنے والی ہیں. اچھا عابد فرحان بھائی بات کر رہے ہیں کے پی کے کی, تو آپ کے بہت قریب لگتا ہے کے پی کے میں سنا ہے کہ 10 سال پہلے جو ہے وہ کے پی کے حکومت کے اوپر جو قرضہ تھا وہ تقریباً کوئی 70 بلین تھا, یا کتنا تھا وہ قرضہ؟ 87 بلین روپے تھا. تو جب ان کی حکومت ختم ہوئی, جس دن ان کی حکومت ختم ہوئی اس ٹائم 1013 ارب روپے کی مقروض تھا کے پی کے. اچھا, لیکن وہاں پہ اور کے پی کے بھی نہیں لگ سکے, اور وہاں پہ تو نہ سیب لگے نہ آڑو لگے, اور ایک بی آر ٹی بنی وہ بھی ابھی انکمپلیٹ ہے. اور اس کا بھی ایک اگر دیکھا جائے اس پروجیکٹ کو, تو وہ ایک بلیک لسٹ کمپنی تھی جس کو پنجاب میں اور وفاق میں بلیک لسٹ کیا گیا, اسی کو وہ ٹھیکہ ایوارڈ کیا گیا. جب وہ بسیں لائی گئیں, جب اسٹیشن کے اندر بسیں لے کے جانے کی کوشش کی گئی تو وہ اسٹیشن کی چھت نیچے تھی, بسیں اونچی تھیں. پھر جب اس کو اسٹیشن کی چھت کو اونچا کیا گیا, اس کے لیے راستہ بنایا گیا, تو پھر پتا چلا جی جس سائڈ پہ اسٹیشن بنایا گیا دروازہ اس کے اپوزائٹ سائڈ کے اوپر ہے. یہ چیزیں دیکھیں کہ اس عابد بھائی جو اتنے زیادہ جو ہے وہ کے پی کے جو ہے وہ چلا گیا, مقروض ہو گیا, تو یہ ساری انویسٹمنٹ کہیں ان لوگوں میں تو نہیں لگ گئی کہ جو ابھی زمان پارک سے برآمد ہوئے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی. دیکھیں جب عمران خان صاحب یہ اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد اسلام آباد سے پشاور گئے تھے, اور پشاور میں انہوں نے قیام کیا تھا 25 مئی کے, وہ جو جتھا لے کر کے وفاق کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی تھی اس ٹائم تک. تو وہ وہاں پہ جو ان کی سرگرمیاں تھیں, جو ان کی میل ملاقاتیں تھیں, اگر اس کا فرانسک کرایا جائے, اس کو چیک کروایا جائے, اس کی ایجنسیاں ہماری چیک کریں, تو آپ کو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور پھر یہ اس نے وہیں پہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے بیان دیا تھا, وہیں پہ پریس کانفرنس کی تھی کہ اگر میں نہ رہا تو خدا نہ خواستہ ملک 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا, خدا نہ خواستہ یہاں پہ طالبان آ جائیں گے, خدا نہ خواستہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. دیکھیں وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. آپ کی بات سے وہ یاد آ گیا, وہ خان صاحب کے لیے ایک جملہ ہے, یہ منہ اور مسور کی دال. جی کریں بات. تو وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ابھی فرحان بھائی نے عامر کیانی کی بات کی تھی. عامر کیانی نے 436 بلین روپیز کی ایسی میڈیسن منگوائی تھی جو پاکستان میں کبھی یوٹیلائز ہی نہیں, نظر ہی نہیں آئی, وہ کہاں پہ گئی کہاں پہ نہیں. تو یہ تو ہوش رپا کہانیاں ہیں وہ جو چل رہی ہیں. عابد بھائی اگر ہم اسلام آباد پیر صحابہ کی طرف جائیں, اور پیر صحابہ کو جب ہم کراس کرتے ہیں تو کے پی کے شروع ہو جاتا ہے. وہاں پہ ماضی قریب میں جب عمران خان کا یہ دوسرا کے پی کے میں ٹرنور شروع ہوا ہے, وہاں پہ بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, بڑی روڈز اور یہ ساری ہوئی ہیں. تو وہاں پہ کچھ مجھے پتہ چلا کہ کافی ایک بڑی لینڈ جو ہے وہ عامر کیانی صاحب نے بائی کی ہوئی ہے. عامر کیانی صاحب ہیں, پھر ان کے جو سرپرست ہیں ملک ریاض صاحب ہیں, ان کا بھی وہاں پہ کافی زیادہ رقبہ موجود ہے, بلکہ انہوں نے تو ابھی کالونی بنا دی ہے. عابد بھائی وہ تو ملک ریاض صاحب تو ہو گے نا, وہ تو ان کا کام ہے نا یہ پراپرٹی کا. لیکن عامر کیانی صاحب نے یعنی کہ اتنا بڑا, بھی فرحان بھائی نے جس طرح میڈیسن کے حوالے سے بات کی, آپ نے بھی بات کی کہ انہوں نے کچھ میڈیسن ایسی منگوائی کہ جن کی پاکستان میں وہ نیڈ ہی نہیں ہے. تو پھر وہ اتنی بڑی لینڈ یہاں پہ خریدی گئی. میں اس حوالے سے یہ بات کنفرم کر رہا ہوں کہ آیا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے. جی بالکل درست ہے, بالکل درست ہے. دیکھیے انویسٹرز یہ سارے خان صاحب کے ساتھ جتنے بھی تھے لوگ تھے انویسٹرز سے,
تو جو میں نے آپ سے کہا کہ 436 ارب کی میڈیسن منگوائی گئی وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے, وہ یہی میڈیسن ہے جو خریدی گئی ہے. یہی میڈیسن کیا مطلب؟ یہی یعنی کہ یہ پراپرٹی کی شکل میں جو میڈیسن ہے وہ خریدی گئی ہیں, وہ ان کو اپنے لیے خریدی تو گئی. یہ کون سے ڈاکٹر نے فرحان بھائی, یہ کون سے ڈاکٹر نے جو ہے ڈسکرپشن لکھ کے دیا ہے پیشنٹس کو کہ یہ والی آپ ڈاکٹر کو پراپرٹی جو ہے؟ ڈاکٹر حلیمہ نے لکھی تھی یہ. اور یہ آپ کو یاد ہے عامر, ایک دن یہ دبئی سے ٹریول کر کے پاکستان آئی تھی اور بس شام کو پھر واپس چلی گئی تھی, اور جب اس کو جسٹس ثاقب نثار نے اور تھرو ایف پی آر اس کو بڑا ہیلپ آؤٹ کیا تھا, انہوں نے امنسٹی سے فائدہ اٹھایا تھا. 61 ارب روپیہ وائٹ کرایا تھا, 61 ارب روپیہ. اچھا آپ سوچو, جس کا باپ میٹر چور تھا, میٹر ریڈر تھا جس کا باپ, اور جو ساری زندگی کہتا ہے کہ میں یورپ سے بہتر میں کوئی نہیں سمجھ سکتا. میں اچھا مزے کی بات ہے, پہلے کہتا تھا میں یورپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں, اب کل وہ بیٹھ کے وہ کسی انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے رہا تھا, اس کو کہہ رہا تھا کہ افغانستان کو میرے سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. ایک تے اللہ کا ساڑھے سر تے احجازاب آیا جی, یہ چریا جو ہمارے سر پہ بیٹھ گیا نا, یہ سب کچھ ہی بہتر سمجھتا ہے, یہ کرپشن کی بہتر سمجھتا ہے. فرحان بھائی یہ جو افغانستان والی بات کی ہے میں نے تو ابھی نہیں سنی, میں کچھ میری طرف کل کچھ بلیک آؤٹ والا سسٹم تھا کیونکہ بارش ہو رہی تھی بڑی, نیٹ بھی بند اور الیکٹریسٹی بھی بند, سارا یہ لاہور میں سسٹم چلتا رہا. تو یہ اس نے اچھا کل افغانستان کا دعویٰ کر دیا. ہاں جی, اس نے کہا کہ جی افغانستان کو میرے سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے جب یہ یورپ کو کہتا رہا ہے تو تب اس کے کنیکشن وہاں پہ اس کے ڈیولپ ہو رہے تھے, جب اس نے امریکہ کو کہا وہاں پہ کنیکشن اس کے ڈیولپ ہو رہے تھے, اب اس نے افغانستان کو کہا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر اس کے افغانستان میں جو کنیکشن ہے وہ کافی حد تک ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں. بالکل عامر, اور اس نے بڑا زبردست سوال کیا اینکر نے پھر سے, اس کے کہ طالبان نے بچیوں کی تعلیم پہ پابندی لگا دی ہے تو کیا آپ ان سے بات کریں گے کہ وہ بچوں کی تعلیم کا نظام دوبارہ بحال کر دیں؟ تو وہاں سے ایسا یو ٹرن مارا نا اس نے, جواب ہی کوئی نہیں دیا, پھر آگے ڈا 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 کر کے چلنا شروع کر دیا. یار بیسیکلی عامر اس بندے کا پرابلم پتا کیا ہے, میں کہتا ہوں کرپشن کی کہانیاں بھی ہیں, لازوال داستانیں ہیں. انسان کا اپنا ایک ایتھیکل ایک مورل ویلیو ہوتی ہے ہر بندے کی. یار میں عابد بھائی سے اختلاف کر سکتا ہوں, میں میاں عامر سے اختلاف کر سکتا ہوں, لیکن وہ اختلاف کسی بنیاد پہ کسی دلیل کی تحت اختلاف کروں گا نا, نہ کہ میں یہ کہوں کہ عامر صاحب تو زبردست ہوسٹ ہیں تو یار میں نے بھی پروگرام کرنا تو میں عامر صاحب کے پیچھے خواہ پڑ جاؤں, اور عامر بعد میں بولے کہ یار تو میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لے. اس شخص کو سب سے بڑا مسئلہ اس کے ساتھ اس کی ایگو ہے. اس کے پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایز این کیپٹن بھی تباہ اور برباد کی تھی, اس کے ساتھ کوئی کھیلنے کو تیار نہیں تھا. وہ تو آخر میں جاوید میاں داد اس کو اپنی پوزیشن نہ دیتا 92 کے ورلڈ کپ میں تو وہ یہ ہمارے سر پہ عذاب ہی نہ آتا. تو بیسیکلی یہ 84 کے ورلڈ کپ میں نہیں, 92 کے ورلڈ کپ میں بھی میاں داد کی کپتانی تھی نا. 84 میں بھی میاں داد نے ہی اس کو آگے کیا تھا, اس نے کھیلنے سے اینڈ ٹائم پہ انکار کر دیا تھا, اور اسی میاں داد کی جڑوں کو اس نے کاٹا تھا. جب میاں داد 280 پہ کھیل رہے تھے اس نے اننگز ڈکلیئر کر دی تھی, اور میاں داد نے ڈریسنگ روم میں آ کر کے کہا تھا یہ میرے ساتھ نہیں, یہ تم نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا, میں اپنے لیے ریکارڈ نہیں بنا رہا تھا, میں پاکستان کے لیے ریکارڈ بنا رہا تھا, اور وہ بہت بہترین اس ٹائم کھیل رہے تھے. تو بیسیکلی اس کی داستانیں بڑی ہیں, لیکن اب دیکھیں آئندہ آنے والے وقت میں مجھے تو بڑی امید ہے, مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے, اور پاکستان صحیح سمت میں ایکچولی یہ فیصلے کر رہی ہے. ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کی سمت صحیح ہے, سلو پروسیس ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے لیے دورس اور بہترین نتائج انشاءاللہ تعالی آئیں گے. آپ نے تو بہت ٹائم جو ہے وہ لاہور میں گزارا ہے اور منار پاکستان کے گراؤنڈ کو بہت اچھی طرح سے آپ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں, آپ نے وہاں پہ بھی بہت ٹائم گزارا ہوگا آتے جاتے. تو اب یہ دوبارہ سے جو ہے جلسہ وہاں پہ کرنے جا رہا ہے, اور جو ہے وہ ابھی اس کے پیچھے جو ہے وہ قوتیں بھی موجود نہیں ہیں جو کہ پریس کانفرنس کر چکی ہیں کہ جی ہم سے یہ غلطی ہوئی اور اب جو ہے وہ ہم نیوٹرل ہیں. کیونکہ مجھے تو اس کا پتہ ہے نا کہ جس ٹائم اس نے 30 اکتوبر کا جلسہ کیا تو اسے کون سی جو ہے ریلیجس پارٹی کی طرف سے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا گیا تھا, اور کتنے لوگ جو ہیں اس کو دیے گئے تھے, اور وہ صرف پارٹیز جو تھیں
وہ صرف ایک خاص اشارے کی طرف سے چلتی تھی. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب جو مینار پاکستان کا جلسہ اس نے رکھا ہے اور بہت جلدی رکھا ہے اتنی بڑی کلوز ڈیٹ میں, یعنی کہ کافی میں سمجھتا ہوں اگر حقیقت پسندی سے بات کروں تو پاکستان میں کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ جو ود ان 4 اور 5 ڈیز کی کال کے اوپر جو ہے مینار پاکستان کے جلسے کا کی اناؤنسمنٹ کر سکے, اعلان کر سکے کہ جی ہم یہاں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ پیچھے جو ہے تحریک انصاف کی حکومت کے دوران پی ڈی ایم نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, لیکن وہ معذرت پی ڈی ایم نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن اس میں جے یو آئی ایف بھی تھی, اس میں پیپلز پارٹی بھی رہی ہے, اس میں مسلم لیگ نون بھی رہی ہے. تو یہاں پہ اب جو ہے اب پی ٹی آئی ایک طرح سے تنا ہے کیونکہ کاف لیگ جو ہے وہ اس میں ضم ہو چکی ہے. اور اب آپ اس کو کیسے پنجاب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ بڑھے گی اس کو؟ عامر 30 اکتوبر کا جو بات کرتے ہیں نا آپ, 30 اکتوبر کے وقت میں ایک بڑے اعلیٰ افسر تھے لاہور میں پوسٹڈ. جب یہ جلسہ تھا تو انہوں نے مجھے گھر سے پک کیا, میں ان کے ساتھ گیا تو ہم نے جا کے جو نظارہ میں نے دیکھا تھا نا اس پارک میں مینار پاکستان پہ, جینون کراؤڈ تھا, پڑھا لکھا کراؤڈ, مطلب ایلیٹ جو ہے نا ہماری اشرافیہ, سرمایہ دار, جاگیردار, ایلیٹ کلاس, اپنے بچوں کے ساتھ میکڈونلڈس کے انہوں نے بیگ لیے ہوئے, وہ آ رہے ہیں فیملی کے ساتھ دربار کے پاس, گاڑی انہوں نے پارک کی اور وہاں سے پیدل چلتے ہوئے وہاں تک وہ آ رہے ہیں. 5 بجے کے بعد جس طرح بھی آپ نے کہا نا کہ چند مذہبی جماعتیں ہیں جو کسی کے مخصوص اشاروں پر چلتی تھیں, میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں جب وہ جہاں وہ سارا پلان ہو رہا تھا, اور پھر آخر میں ان کو ریکویسٹ کیا گیا تو ایسے لوگ آئے تھے اندر کہ وہاں جو پہلے جو 10-15 ہزار جو جینون کراؤڈ بیٹھا تھا نا وہ اپنی فیملیز کو لے کے وہاں سے باہر نکل گیا تھا, کیونکہ وہ عجیب و غریب جنگلی قسم کے لوگ آ گئے تھے. تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کون آ گئے ہیں, مطلب یہ ہم تو یہاں پر خان کے لیے آئے تھے, تو یہ کون سا کراؤڈ ہے, رائٹ. اس جلسے کا ہوگا کیا؟ عمران خان کا لانگ مارچ جو اس نے 21 یا 22 تاریخ کو کہہ دیا تھا کہ جی 25 کو میں لانگ مارچ کر رہا ہوں, کوئی پریپریشن نہیں تھی, کوئی تیاری نہیں تھی اس کی. یہی حال اس کے جلسے کا ہوگا عامر, کوئی پریپریشن نہیں ہے, نہ وہ فیض صاحب ہیں, نہ پاشا صاحب ہیں, نہ پنجاب کی حکومت آپ کے پاس ہے, نہ آپ کے بڑے آپ کے سر پہ رہے. آپ تو سیاسی یتیم اور مسکین ہیں اس وقت, آپ کا تو والد وارث ہی کوئی نہیں ہے. آپ اپنے ڈنڈے پٹے پہ عمران خان 10-15-20 ہزار بندہ جمع کر لے گا, چلو اتنی اس کو لیوریج دے دو, وہ نیشنل لیول کا ہیرو بن گیا, یہ پختونخوا سے لوگ لے آئے گا. لیکن آپ دیکھنا ہے پختونخوا سے بھی لوگوں کو وہ آنے نہیں دیں گے, ڈکا لگا کے رکھیں گے, اس کو اس کی اوقات پہ 10 سے 15 ہزار لوگوں پہ کھڑا رکھیں گے. فرحان بھائی, چودھری برادران بھی جو جو چودھری پرویز الہی فیکٹر ہے وہ بھی شاید کچھ لوگ لے کر کے آ گئے, کیونکہ اس کے بھی اندر جو ہے وہ منڈی بہاؤدین اور گجرات کے کافی سارا اس کا بھی ہے, اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کچھ گرما گرمی تو بن جائے گی, لیکن یہ لاہور کا جینون کراؤڈ نہیں ہوگا. جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے وہ جینون لوگ تھے, وہ جینون لوگ نہیں, کہ یہ پیڈ ضرور ہوں گے لیکن جینون کراؤڈ نہیں ہوگا. نہیں عابد آپ بھائی, اس پہلے بھی پیسہ ان کے پاس کمی نہیں ہے. عابد بھائی پہلے بھی جینین کراؤڈ نہیں تھا. فرحان بھائی کی بات آپ نے نہیں سنی غور سے, جو میں نے بھی بات کی, جی میں بھی کسی نہ کسی حوالے سے وٹنس ہوں, کیونکہ مجھے تو ایگزیکٹ نمبرز پتہ ہیں کہ کون سی پارٹی سے کتنے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے تھے. تو شامل کروائے گئے تھے. وہ لاہور سے نہیں تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں ریلیجس پارٹیز کے جو ورکر ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے ذرا سٹی سے نہیں, تھوڑے آپ کہہ لیں کہ بیکورڈ ایریاز یا گاؤں وغیرہ کے حوالے سے وہ لوگ زیادہ وہ ہوتے ہیں, تو وہ لاہور سے نہیں تھے. اور اگر ہم چودھری صاحب کو بھی دیکھ لیں تو چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس اگر اتنے لوگ ہوں تو وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر جو ہے وہ پی ٹی آئی میں جائیں گے. یہ بھی تو ایک سوال ہے نا, کہ وہ تو جی بالکل, آپ کا سوال بہت زبردست ہے. آپ کا جس سوال طریقے سے لیتے رہے ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں سے مدد کے تحت لیتے رہے ہیں, جس کا انہوں نے خود بتا دیا کہ جی مجھے تو فلاں نے کہا کہ جی آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرو اور پی ٹی آئی میں چلے جاؤ. تو یہ تو وہ خود بتا چکے ہیں, تو پھر کیسے یہ پاسبل ہوگا کہ وہ کتنے بندے لے آئیں گے؟ 500, 1000, 2000. مینار پاکستان کا جو گراؤنڈ ہے نا, جو مینار پاکستان کا گراؤنڈ ہے, ہم لوگ وہاں پہ عیدین جو ہے نا وہ وہاں پہ کرتے ہیں, علامہ ابسام اللہ ظہیر کا سارا وہ ہم آرگنائز کرتے ہیں. وہاں پہ آپ یقین کریں کہ 20 سے 25 ہزار لوگ ہوتے ہیں عیدین میں, ٹھیک ہے نا, 4 کنوپس لگی ہوتی ہیں, اور جب ہم اس کو دور سے دیکھتے ہیں نا تو وہ پینٹ
जो है ना वो क्या कहते हैं ऊंट के मुंह में जो है ना वो जीरे वाली वो मसाल जीरा होता है, जीरे वाला होता है, ठीक है ना, तो बिल्कुल। वो नहीं आपका कितना मुझे तो ये आपका 15 से 16 हज़ार, बंदे से जो है 15 से 16 हज़ार। वो मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड भर जाएगा 2000 15,000 दो 4000 चले 15,000 सकते हैं जी। परवेज अलाई साहब की सपोर्ट होगी, पीटीआई के कुछ लोग आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे पीटीआई की तरफ से जी तकरीबन जनाब। लोग कितने आ जाएंगे? आबिद भाई आप भी बता दें और फरहान भाई आप भी जरा वो नंबर बता दें हमें। अच्छा 15 से 16 हज़ार आबिद भाई आपके, फरहान भाई आपके कितने? शहरी खाने के लिए आ सकते हैं लोग। यार आमिर भाई यानी कि 15,000 भाई 50 करोड़ रुपए पहले चोरी हो गए उसके घर से बेचारे के, 20,000 उसने शहरियां करानी है ना, तो जहांगीर तरीन है ना अलीम खान का पैसा है। चौधरी परवेज लाई बड़ा सियाना आदमी है, बड़ा सियाना है, उसने अपनी जान चुरानी है। पंडाल पंडूल जब सज जाए ना, जब आखिर में आ जाए ना तकरीर करके वो शॉर्ट हो जाएगा। आमिर भाई आप बात समझो, आप देखो बात समझो, सीन ये अच्छा फरहान भाई, अच्छा मेरे मेरे मेरा एक सवाल, पहले मेरा एक सवाल है, आपने जो बात की है ना 50 करोड़ की, ठीक है? अच्छा अब ये मैं अगर इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि इमरान खान मोहन साहब आपने बोले बात से एक ट्वीट के ऊपर उनके एक रिट्वीट आई थी बोला उन्होंने कहा जी कि आई एम विद घर में अकेली बुशरा। और यस 50 करोड़ उन्होंने कहा तू घबराई ना, मैं तो पीछे घबराई ना, मैं पीछे है, मैं संभाल लूंगा। घर में अकेली हैं, उनकी मौजूदगी में और तो कोई बंदा है नहीं, ठीक है? जनाब साहब का एक्स हस्बैंड। फिर कौन उठा के ले गया? यार आमिर क्या वो हो गया रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना यार, यार आमिर वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे और क्या कर रहे थे, वो इसीलिए तो अभी तक ऐसा याद भी कटाने जा रहे। हाँ तुम वैल्यूज की बात नहीं करो इस वक्त, इकदार की बातें नहीं करो इस वक्त, तो मॉडर्नाइज एक वो उस बंदे की बात कर रहे हो यार, उसके लिए ये मॉरल चीजें ये कुछ कोई अहमियत नहीं रखती यहाँ पे। वो सेम वहां पे क्या कर रहे थे? तो और क्या इकदार ना इकदार, ये हवस से माल की लड़ाई है, हवस से माल की लड़ाई है। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। यानी कि आपका कहने का मतलब है ये इकदार की नहीं इक्तदार की लड़ाई हो रही है। आमिर अगर बड़े बड़े उन्होंने बड़े बड़े बहाने है नहीं वो कर लेंगे। कि जो 50 इसको लॉजिकली अगर आप देखो ना, कल जो है अभी फरा गोगी का और पिंकी पीरनी साहिबा का नैब का केस भी चलना है। तो वो आमिर इसके ऊपर गिन के तकरीबन 100 पर्चे हो गए। कौन सी 100 पर्चे में कम से कम कोई 15 वकील तो खड़े कर लिए हैं। वो ख्वाजा हारिस जो है वो शौकत खानम की चैरिटी के लिए वो इसका केस लड़ रहा है। मतलब 3 करोड़ रुपए फीस है उसकी, 3 करोड़ रुपए फीस है उसकी। ये बात तो आमिर, मैं कहता हूं आमिर भाई आप 3 करोड़ रुपए उसके 5 केसेस के लगा लो, चलो जी लमसम डील कराओ। उसको 25-30 करोड़ रुपए तो ये चाहिए, वो कहां से करे बेचारा। कप्तान को आपने ऐसा फंसा दिया है, उसके फंदा इतना टाइट कर दिया है यार, आप लोगों को ख्याल करना चाहिए। 100 पर्चे कटा दिए उसके ऊपर, उसकी बीवी को आपने नैब से नोटिस दिलवा दिया। पंजाब में नहीं अच्छा फरहान भाई अच्छा किया आपने ये भी बात कर दी, मैं इसको थोड़ा सा जरा करेक्ट कर दूं। 100 पर्चे नहीं है, ये टोटल 36 पर्चे हैं यार ठीक है? अब देखो ना, इस पे भी आपने उन पे इल्जाम लगा दिया कि वो झूठ बोल रहा है। यार किसी बात को सच मान लो बेचारा यार, वो 100 कह रहा मानो 100 पर्चे हैं, खत्म होगी बात। यार 36 पर्चे हैं। असल में वो 100 केस उनकी बात कर रहा है, 100 पर्चे उनकी बात कर रहा है जिस पर्चों के ऊपर उसमें लिखा हुआ है कि इन 100 बंदों के पास मेरा पैसा जमा है और मैंने इनसे कैसे लेने हैं, वापस लेने हैं। वो 100 पर्चों की बात कर रहा है, बिल्कुल डबल शाह, डबल खान। तो डबल शाह की कहानी भूल जाएंगे अवाम बहुत जल्द, डबल शाह की कहानी नहीं, वो कहेंगे डबल खान, वो डबल खान को याद रखेंगे। ये 100 पर्चे वो हैं। डबल शाह
یہ اس کا مطلب ہے کہ نیا جو ہے ڈبل خان آ گیا، ڈبل شاہ نہیں ہے، ڈبل خان ہے. ڈبل شاہ کی کہانیاں بھول دیں گے عوام، بہت جلد ڈبل شاہ کی کہانی نہیں بھول کہیں گے. ڈبل خان، وہ ڈبل خان کو یاد ہے، یہ 100 بچے وہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا عابد بھائی اور فرحان بھائی، ہم اس پہ اب کچھ پہنچے کیونکہ اب اس کو وائنڈ اپ کریں گے. جی عامر بھائی، آج کی جو تقریر ہوگی اس کی وہ روایتی آج تقریر ہی ہوگی. رات کو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ عمران حکومت خان کے ساتھ صاحب ساتھ اداروں آج کے اوپر بھی چڑھائی کی بات کرے گا کہیں گے. اور یہ عدلیہ کو بھی انڈر پریشر کرنے کی کوشش کرے گا، مجھے بتا دیں جیسے اس کا ترا امتیاز رہا ہے کہ انڈر پریشر کیا جائے اور اپنے حق میں فیصلے کروائے بولو جائیں. بھائی پہلے آپ. اور یہی وہ اسٹریٹجی اداروں کے خلاف بھی استعمال کرنے کی کوشش کرے گا. الیکشن کمیشن کے خلاف وہ لازمی بولے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو آرٹیکل 254 کے تحت الیکشن ملتوی کیے ہیں، اور کیونکہ آئین کے اندر ایک میکنزم دیا گیا ہے، اسی کو یوٹیلائز کر کے انہوں نے وہ ملتوی کے اس کے اوپر وہ لازمی طور پہ بولے گا. اور خاص کر راجا کنور سلطان جو ہیں وہ ان کے توپوں کا رخ ہوں گے. جی عامر، وہ یہی جو جس میں عابد بھائی نے بات کی نا، میں اسی کو انڈورس کروں گا. اس میں اس نے وہی بونگیاں مارنی ہے. یا تو وہ چڑھ جائے گا یہ الیکشن کمیشن پہ، اداروں پہ چڑھائی کرے گا تھوڑی سی، بس اس کے بعد وہ لوگوں کو بولے گا دیکھو میں تو تیار ہوں، میرے سے کوئی بات نہیں کرتا، مجھے کوئی منہ نہیں لگا رہا. سیاپے وہ ہوتا ہے نا، سیاپے جی وہ پپے کٹن عورت ہوتی ہے نا، بال نوچتی ہے، اپنے کپڑے پھاڑ دیے. آج اس نے وہ تماشا لگانا ہے یہاں پہ بس میرے پاکستان. بس جی بس سیاپے ہیں، سیاپے ہیں. یار ہمیں ایک اتنا پیارا بچہ تمہارا تھا، اتنا تم نے لاڈ پیار سے اس کو پالا، تم نے اس کو دیوار سے لگا دیا ہے یار. اس کو کوئی تو ذرا رونے دھونے کا ہاتھ دھونا یار، یہ تو نہ کرو نا. ماری بھی جاؤ تو بولو تو روئیں گا جو نہیں، ہے ایسا زیادتی یار. رونا مجھے پٹانا. فرحان بھائی، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ویڈیو لنک پہ خطاب کرے، رونا وہ دھونا تو بڑے جلسے میں آئے ہی نہیں. جب سے اس کے نیپیز بدلنا بند ہوئی ہیں. یہی ایک میرا ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ کیا یہ ویڈیو لنک کے ذریعے آئے گا یا ہاں، پریزنس یہ اس بڑی کی شو کرے امپورٹنٹ گا؟ بات ہے. اگر وہ وہاں پہ پریزنس شو کرتا ہے F8 کی تو وہ پھر اس چیری کے لیے جو عدالتوں میں پیش ہونے والا، اور جو اس میں ایک بیانیہ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ کہ میری جان کو خطرہ ہے، وہ زمین بوس ہو جائے گا. یہاں پہ جو ہے وہ خود آئے کیونکہ گا. موب جو ہے گا جب کہ جلسوں میں آپ کسی جگہ آپ اسپیچ نے کرتے ہیں، کھڑے ہو کے اسپیچ اٹھایا کرتے ہیں، تو تو وہ بھی پھر دل کی بات ہے. وہاں پہ تو خطرہ زیادہ ہوتا ہے. عدالتیں تو بہت زیادہ سیکیورڈ ہوتی ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی بہت زیادہ طریقے سے پرووائڈ کی جاتی ہے، کیموفلاجنگ کی جاتی ہے. لیکن یہاں تو جلسے میں کسی کا کیموفلاج تو نہیں ہوتا. یہ ایک فیکٹر آپ دیکھنے والی ہے. وہ زمین بوس ہو جائے گا. کیونکہ موب جو ہے جب جلسوں میں آپ کسی جگہ اسپیچ کرتے ہیں، کھڑے ہو کے اسپیچ کرتے ہیں، تو وہ پھر وہاں پہ جو خطرہ زیادہ ہوتا ہے. عدالتیں تو بہت زیادہ سیکیورڈ ہوتی ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی بہت طریقے سے پرووائڈ قدیم کی جاتی بلڈنگیں ہیں، وہ قدیم بلڈنگیں ہیں. ہے. یہاں پہ جلسے میں کسی کا کیموفلاج تو نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا آپ نے جو بالکل بات کی ہے، بالکل. جس طرح اسے خطرہ ہے، اب تو وہ آئی جیز کے اوپر آ گیا نا کہ آئی جیز کی طرف سے مجھے خطرہ ہے. تو دیکھیں مینار پاکستان کے ارد گرد کچھ بلڈنگز ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے، میرے منہ میں خاک کے عامر بھائی، میں آپ کی ایک حادثہ ہو. ایک آپ کو میں بات بتا دوں کہ لاہور کا ابھی تو یہ جدید ہے، سیف لیکن ترین چھتیں جو فوراً توڑ ایریا نا، دیتے ہیں. سیفسٹ ایریا آف لاہور، تو پھر میرا وہ خیال آپ ہے کی کہ بادشاہی مسجد ہے، مینار پاکستان کی وہ سراؤنڈنگ ہے. پھر کوئی بہانا بنا کے سیفسٹ ایریا. دینا چاہیے تھا اس کی وجہ یہ کہ ہے آگے انہوں نے گولی کہ چلا دی جتنے اور فارنرز سب آتے ہیں کاٹ لاہور، دیا. وہ ان تو اب ہسٹوریکل ویسے پلیسز پہ بیٹھنے وزٹ کیوں کرتے فرحان ہیں بھائی؟ اور وہ ضرور جاتے ہیں. تو اس باؤنڈری کو انہوں نے بڑا ایک نہ وہ کلیئر رکھا ہوا ہے سیکورٹی اس سے پوائنٹ آف ویو سے. دوسرا، انہیں آنا میں تو لگتا ہے فزیکلی پریزنٹ ہوئے گا، کیونکہ اس بندے کو شرم یہاں ہے نہیں. اس نے فزیکلی آ جانا ہے، یہاں تقریر کر کے چلا جائے گا، عدالت میں کہا تو آ جا، کیا میری جان کو خطرہ. بس چلے جی، اب دیکھنا یہ ہے کہ 30 اکتوبر کو شروع ہونے والا 2011 کے 30 اکتوبر کو شروع ہونے والا سفر جو ہے وہ آج وہ
وہ اپنا اختتام کو پہنچے گا یا پھر یہاں سے پھر ایک نئی اڑان بھرے گا. Thank you. وعلیکم السلام. تھینک یو. کا اور